نہیں لیکن اپنی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ سوال یہ ہے، توشہ خانہ ایسے گلے کی ہڈی بنا ہے، سب کو تانے مارتے ہوئے، سب کے لیے قانون ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، خان صاحب لوگوں کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہتے کہتے زبان نہیں تھکتی، آج بھی ڈھٹائی کے ساتھ کہے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس بڑا کھلی مثال ہے، یہ حکومت کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ تاثر دیا جانا کہ جی اس طرح سیاستدانوں کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور ایک بڑے پاپولر لیڈر کو منظر عام سے ہٹایا جا رہا ہے، مجھے حیرانگی ہے اس آرگومنٹ پہ، اس لیے کہ ملک کے اندر ایک قانون ہے، الیکشن کمیشن کے اندر ہر منتخب نمائندے نے اس کے جو اثاثے ہوں گے 30 جون تک وہ اس نے اس سال کے اپنے الیکٹورل ریٹرنز میں الیکشن کمیشن کو جو اپنی ایسٹس ریٹرن دیتا ہے اس میں ڈکلیئر کرنے کا ایک قانون ہے۔ کوئی ممبر اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتا، اگر وہ ڈکلیریشن نہیں دیتا تو پھر اس کو اس کی ممبرشپ سسپینڈ کی جاتی ہے اور اس وقت تک سسپینڈ رہتی ہے جب تک وہ فارم جمع نہیں کرا دیتا۔ لیکن اگر وہ مس ڈکلیئر کرتا ہے، اگر وہ کنسیلمنٹ کرتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، چیزیں اخفا کرتا ہے، تو پھر اس کو قانون کے مطابق ڈی سیٹ ہونا پڑتا ہے، اس کے اوپر یہ بار آ جاتی ہے۔ خان صاحب نے ایک اثاثہ ایکوائر کیا، ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ توشہ خانہ سے گفٹ لینا کوئی جرم نہیں تھا، ایک قانون ہے، ماضی کے حکمرانوں نے بھی لیے، آصف زرداری صاحب نے بھی لیے، نواز شریف صاحب نے بھی لیے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا غلط کر دیا جی، اگر ہم نے لیے انہوں نے بھی لیے۔ خان صاحب نے کو 58 گفٹ لیے ہیں، لیکن زرداری صاحب نے جو گاڑیاں لی تھیں اس کا کیس بھی چل رہا ہے، لیکن وہ گاڑیاں زرداری صاحب نے اس وقت اس کی معین قیمت طے دے کے لی تھیں اور وہ گفٹ ان کو ملا تھا، اور وہ گفٹ آج بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہے، اور وہ گفٹ ان کے بیٹے اور پارٹی کے چیئرمین بھی استعمال نہیں کرتے، وہ زرداری صاحب کے ذاتی استعمال میں، شاید ہی کبھی کسی اور نے اس کو استعمال کیا ہو۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہے، اور انہوں نے وہ اخفا نہیں کیا ہوا، چھپایا ہوا نہیں ہے، کنسیلمنٹ نہیں ہے، چوری نہیں ہے، وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ گفٹ ہم نے لیا ہوا ہے۔ اس کے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے تھے، جو خریدے تھے وہ بھی دیے بتائے ہوئے ہیں، اور خان صاحب نے تو وہ نہیں بتائے۔ اس کے بعد 1 سال نہیں دیا، دوسرے سال نہیں دیا، اور پھر یہ کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے 120 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پاس ریٹرن آئی، انہوں نے دیکھا اور ان کے پاس جو اویلیبل ریسورسز تھے اس کے مطابق اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی، اس لیے انہوں نے اس کو رکھ دیا۔ اب اس پہ 120 دن گزر جانے کے بعد، یہ کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ایک صحافی گئے، انہوں نے کہا توشہ خانہ کے انچارج منسٹری کو کہ مجھے اس کی تفصیلات دی جائیں کہ کس کس نے کون کون سا گفٹ لیا، کتنے میں لیا ہے۔ اس کو ڈینائی کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا یہ ایک لمبی لڑائی تھی، اس نوجوان نے، باہمت بندے نے بڑی لمبی جدوجہد کی، اس کو دھمکیاں ملی، اس کو روکا گیا، اس کو لالچیں دی گئیں، لیکن وہ رکا نہیں، اور پھر کئی ماہ کے بعد وہ کمیشن میں گیا، کمیشن کی بات نہیں مانی گئی، وہ عدالت میں گیا، اس معاملے کو کئی مہینے نہیں کچھ سال، 1.5 سال لٹکایا گیا، اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جی اگر ہم نے نام بتا دیے کہ کس ملک کے گفٹ تھے تو ہمارے اس ملک سے، دوست ملک سے تعلق خراب ہو جائیں گے، اس لیے نام نہیں بتا رہے۔ اس کے بعد جب عدالتی حکم آ گیا تو یہ ریکارڈ سامنے آیا۔ اب وہ ریکارڈ خان صاحب نے کس کے نام لیے ہوئے تھے گفٹ وہ ڈکلیئر نہیں کیے، الیکشن کمیشن کو تو پتہ نہیں تھا۔ جب اس کا میچ کیا گیا اور خان صاحب کو بتایا گیا، دیکھا گیا کہ خان صاحب کے تو یہ ایسٹس ایکوائر کیے ہوئے ہیں، اس پہ اسمبلی کے کچھ ممبران اسپیکر صاحب کے پاس گئے، اسپیکر نے ایک ریفرنس بھیجا۔ اب سوال قوم سے یہ ہے، اور ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ایک قانون موجود ہے، جو ممبر اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرے گا، کنسیل کرے گا، ڈی سیٹ ہوگا، اس کے اوپر پابندی لگے گی۔ اور اس ملک کے اندر جو بڑی عدالت ہے ہماری سپریم کورٹ نے اسی کنسیلمنٹ کے ایشو پہ، پرسائسلی کنسیلمنٹ کے ایشو پہ، اخفا کے ایشو پہ، نان ڈیکلیریشن کے ایشو پہ میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ اس میں بھی کیا جرم تھا؟ اس میں جرم یہ تھا کہ ان کے بیٹے کی ایک کمپنی تھی جس میں ان کو ایک عہدہ ملا تھا،
उस ओहदे की बदौलत उनके पास आने जाने की सहूलत थी, डॉक्यूमेंट था, वो ओहदा काबिल तनख्वाह था, यानी मुनाफा बख्श ओहदा था, उससे तनख्वाह ली जा सकती थी। उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया कि मैंने तनख्वाह नहीं ली, कंपनी के बुक्स में मेरी तनख्वाह नहीं है, मैंने तनख्वाह नहीं ली। अदालत ने कहा कि आप इतने आला ओहदे पे फायज हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एक काबिल तनख्वाह आमदन डिक्लेयर नहीं कर रहे, आपने कंसील की है, प्रॉफिट नहीं लिया उससे, बेनिफिट नहीं लिया उससे, लेकिन उस बुनियाद पे आला अखलाकी इक़दार तय करते हुए मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आज खान साहब तो बाकायदा कंसील किया, और सिर्फ एक कंसीलमेंट नहीं है, एक और कंसीलमेंट भी है। फिर उन्होंने अदालत इलेक्शन कमीशन के अंदर गलत बयान हल्फी दिया, गलत बयान हल्फी की सजा भी यही है। फिर उन्होंने एक और काम किया है, को तकरीबन 14 करोड़ अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, तकरीबन 14 करोड़ रुपए के वो तोहफे बेचे। वो जनाब तोहफे लेना जुर्म नहीं है, वज़ीर आज़म तोहफे बेच। All of you for your great support to Pakistan at this critical time, and Asian Bank has always been Pakistan's great partner. My personal experience from Punjab, where I've been serving for 10 years, and lots of programs were undertaken during those times, including solarization of school. That was the last program, $80 million ticket item. I remember that, and it was done in a very speedy and transparent manner. So we are here today, and I thank you for done in a very speedy and transparent manner. So we are here today, and I thank you for this meeting and this occasion. And with these words, I'd like to hand you over. Thank you. Honorable Prime Minister, Federal Ministers and Secretaries, it is my privilege to be here today to witness the signing of this loan. This $1.5 billion brace program for Pakistan has been approved at the critical time to provide, we hope, a timely liquidity support to the government to mitigate the immediate impact of the exogenous shocks, while also allowing the government to focus on rolling out its relief and recovery package to the flood victims. So these three programs' outputs of increasing social protection, enhancing food security, and improving employment measures will provide critical support at this difficult time. And Prime Minister, I'd like to thank your government team for cooperating with us on this program, as well as the ADB team who prepared this program. Thank you, Prime Minister. I would like to express my heartfelt condolences to the government and the people of Pakistan on the casualties and the widespread destruction created by the recent floods. As a responsive and trusted partner, ADB stands ready to assist the government. Today's loan signing ceremony marks the culmination of our combined efforts to deliver this support. It gives me a great pleasure to formally announce that the $1.5 billion Building Resilience with Active Countercyclical Expenditures Program, our BRACE, was approved by our ADB board last Friday. The program enables the government to accommodate the increases in social protection, food security, and business support measures needed to mitigate the impact of cumulative external shocks, including recent floods. And sincere thanks to President Masasugu Asakawa for his gracious support to Pakistan throughout our history and at this critical juncture. And most definitely, this financial support will go a long way in improving our financial position. It will go a long way in helping flood-affected people in a big way, and it will go a long way in conceiving and building resilient and adaptive infrastructure for our future needs. All this is extremely important, and once again, thank you, and
I would like to thank the President and your team for this wonderful support. With these words, I would like to request our Finance Minister Ishaq Dar to make his statement. Thank you. Honorable Vice President, Asian Development Bank, respectable heads and members of the delegation, Federal Secretaries, colleagues, Assalamu alaikum, and very good afternoon. Indeed, we are grateful, and we had recently a very fruitful meeting with your Honorable President and the delegation on the sidelines of the fund and the bank meetings in Washington. It was a great pleasure for me to meet, the President and the delegation. They were very open as always, they were very supportive and very, very cooperative. This is my experience. If I have to rate who supports us the best in the most pragmatic way, because there are always difficulties and conditionalities and all these things, is the Asian Development Bank. I can safely say that, not that I've been one of the past vice chairman of the bank, but this is my actual experience. So, heartfelt thanks. You promised on the sidelines, and you'll be very kind to, you had indicated you'll do this board meeting on 21st. I'm grateful that you did it, and Mr. Vice President, thanks to your team, your President and the board for this is a very timely assistance and support to Pakistan. The Prime Minister Shehbaz Sharif's team was working and struggling under his leadership to deal with the macroeconomic issues which he inherited from the legacy of the previous government. We have been dealing with them, but unfortunately, the national calamity in the shape of these floods were actually being faced by the Prime Minister and his team. So we are doing our best. Prime Minister has already disbursed almost 70 billion rupees, which is about $700 million in cash to the affectees, but we had huge colossal losses. Your team was there with us on the round table of floods, and the estimated losses to Pakistan is about 32.4 billion. And these are worked out by Asian Development Bank, European Union, the United Kingdom, the World Bank. Is a team effort. So they're very credible estimates assisted by the government of Pakistan, and the needs which have been flagged in the meeting in which me and my brother were there in a roundtable conference in World Bank process. So there was $16.2 billion. I want to reassure you that under leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, we are committed that we would take and fight these challenges very successfully. We are making our cash flow projections for the next 12 months, and God willing, inshallah, we will be very soon, we will resume to a normal business as usual. We are grateful for the meetings in Washington and as well your approval of the program, and we look forward working very closely with you in the time ahead, inshallah. Thank you so much, Prime Minister. Very supportive during our visit to Manila, where they not only guided us, but the kind of support they extended was unimaginable. And I think my finance minister has said what needs to be said. We are working in coordination with them. We have ongoing projects which we keep on discussing with them, and we are trying to push utilization of the funds that are pending with the एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी के मुआहदे की तकरीब जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एशियाई तरक्याती बैंक के साथ ब्रेस प्रोग्राम के तहत कर्ज की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में मौजूद हैं। वक्त है ब्रेक का। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। इस स्कॉलरशिप पे जितना मेरा हक है उतना ही मेरे दो खास दोस्तों का। अम्मी अब्बा को मेरे शानदार फ्यूचर के ख्वाब दिखाए और हायर एजुकेशन के लिए बनाया। ओफ